أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اشترو کا معنی ہے علم نے کیا اختار، جنہوں نے چن لیا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی بدلے ہدایت کے. ویسے اشترا یشتری کا معنی ہوتا ہے خریدنا، جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت. اس طریقے سے پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ان کے پاس ہدایت تھی، انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی دے دی، جبکہ ان کے پاس وہ ہدایت آئی نہیں. تو بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اشترو کا معنی یہاں پر اختار. ابن جریر طبری اور دیگر اہل علم نے اس کا معنی کیا، انہوں نے چن لیا. اور جو یہی معنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہدایت سے مراد یعنی اسلام کی دعوت ان کے پاس آئی وہ ہدایت ہے، انہوں نے اس کو دے کر اس کو چھوڑ کر کفر کو لے لیا. ہمارا بحق تجارت، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، نفع نہیں دیا، خسارے والی تجارت. ہر وہ تجارت، ہر وہ معاملہ جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ خسارہ ہے. اور یہاں سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ تجارت صرف دنیا کی تجارت نہیں ہوتی، تجارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو دنیا داری کی ہوتی ہے اور ایک وہ جو اللہ سے کی جاتی ہے. ہر انسان دو تجارتیں کرتا ہے لیکن اس کی توجہ ایک تجارت پہ ہوتی ہے، دنیا کی تجارت پہ. اس کا وہ آڈٹ بھی کرتا ہے، اس کے وہ نفع نقصان کو بھی سمجھتا ہے، اس کو وہ وقت بھی دیتا ہے. دوسری جو تجارت جو وہ روزانہ اللہ سے کر رہا ہے لیکن اس کو شعور نہیں. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ تمہیں عذاب الیم سے بچائے. اس پر اس کی توجہ بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے اس کی. تو یہاں پر دوسری تجارت کا بھی ذکر ہے. یہ جو تجارت تھی اس نے ان کو نفع نہیں دی. وما كانوا مهتدين، اور یہ ہدایت والے تھے بھی نہیں. وما كانوا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی. مفسرین یہاں پر بھی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مثال سے تو بات وہ سمجھاتا ہے کہ جو مثال کے بغیر بات سمجھا نہ سکتا، جو اپنے بیان میں غیر واضح ہو، وہ کہتا ہے میں تمہیں مثال دے کے اپنی بات سمجھاتا ہوں. تو اللہ کے بات تو بڑی واضح ہوتی ہے، اس کو مثالوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر وہ خود ہی اس کا جواب بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے جو مثال ہوتی ہے نا یہ حسی چیز ہوتی ہے، اور جو گفتگو ہوتی ہے یہ ایک معنوی چیز ہوتی ہے. تو مثال اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ جو حسی چیز ہوتی ہے یہ فہم کے اقرب ہوتی ہے بنسبت معنوی چیز کے. یعنی مثال سے بات زیادہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے، زیادہ واضح سمجھ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثل سے مراد یہاں پر حالت اور کیفیت. مثلہم ان کی حالت، کمثل مانند اس شخص کی حالت کے ہے. اگر آپ مثل کا معنی یہاں پر حالت کرتے ہیں تو پھر کاف تشبیہ کے لیے ہے، لیکن اگر آپ مثال کا معنی خود مثال ہی کرتے ہیں، ان کی مثال مانند مثال، تو پھر یہاں پر یہ کاف زائدہ ہے، کاف زائدہ ہے. مثلہم ان کی حالت، کمثل مانند حالت الذی اس شخص کے ہے، استوقد جس نے جلایا یا جس نے طلب کیا، ایندھن کو طلب کیا، نار آگ کو جلایا. فلما پس اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے، ما اس چیز کو حولہ جو اس کے ارد گرد تھی، ذہب لے گیا اللہ بدورہ ان کے نور کو، وترکہم اس سے چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے.
صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پس لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی۔ ان منافقین کی حالت اس بندے جیسی ہے کہ جس کے پاس آنکھ تو اپنی نہیں تھی، اس نے کسی سے مانگ مونگ کے پکڑ پکڑ کے تھوڑی سی آگ جلائی۔ جب آگ جلائی تو آگ کو باقی رکھنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایندھن نہیں ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی، آگ باقی نہیں رہے گی، کیا رہے گی؟ آگ کو باقی رکھنے کے لیے ایندھن کی ضرورت تھی، ایندھن انہوں نے ڈالا نہیں، اس کی پرواہ انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ بس آگ کسی سے مانگ مونگ کے جلائی، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ طوفان، آندھیاں، ہوائیں چلتی ہیں، آگ کو بچانا پڑتا ہے، نہیں تو تیز ہوا آگ کو بجھا دے گی، ایندھن نہ ہونا آگ کو بجھا دے گا۔ انہوں نے اس کا کوئی خیال نہ کیا۔ بالآخر کیا ہوا؟ ایندھن ختم ہو گیا اور انہوں نے ڈالا نہیں، اللہ اس آگ کو لے گیا۔ لیکن اس آگ کو لے جانے سے پہلے آگ کا یہ فائدہ ہوا، آگ جلنے سے ان کو ارد گرد کی ساری چیزیں نظر آ گئیں، کہاں پر رستہ ٹھیک ہے، کہاں پر کھائی ہے، کہاں پر ٹھوکر لگ سکتی ہے، کہاں سے بندہ گر سکتا ہے، رستہ ان کو سمجھ آ گیا۔ اب ان کو چاہیے تھا اس آگ کو باقی رکھتے تاکہ جس رستے میں سفر کرنا ہے وہاں پر روشنی باقی رہے۔ انہوں نے دیکھنے کے بعد آگ کو محفوظ نہ رکھا اور رستے پر جب چلے تو کھائیوں میں اور ٹھوکریں کھا کر یہ ہلاکتوں میں گر گئے۔ صحیح سلامت رستہ اندھیرے کی وجہ سے ان کو مل ہی نہ سکا۔ یہ ایک بڑی گہری مثال ہے میں نے پیش کی۔ کوئی بندہ جنگل کے اندر ہو، تاریک اندھیرا ہو، اس کو رستہ جاننا ہو، وہ آگ جلاتا ہے، اور آگ جلا کر اگر تو وہ آگ کو اپنے ساتھ رکھے گا اور اس کو باقی رکھے گا تو پورے رستے میں روشنی دیتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ آگ کو جلا کے اس کی کوئی پرواہ نہ کرے اور اس کو بجھا دے گا تو تھوڑا سا جو روشن ہوگا بس وہی روشن ہوگا، اس کے بعد وہ جیسے ہی ہوگا وہ گر جائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اللہ نے ان منافقوں کی مثال بیان کی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر ایک نور پیدا ہوا۔ اس نور کی برکت سے ان کو یہ سمجھ آنے لگا کہ اچھا کیا ہوتا ہے اور برا کیا ہوتا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، پاک کیا ہے اور ناپاک کیا ہے۔ یہ اس لا الہ کے نور کی برکت تھی۔ اب ان کو چاہیے تھا اس نور کو مزید بڑھاتے۔ وہ کیسے؟ نیک اعمال کر کے جو ایندھن ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، حرام کاموں سے اجتناب، اللہ کی اطاعت، یہ ایندھن تھا، اس سے ان کا نور مزید بڑھتا۔ لیکن انہوں نے ایندھن نہ ڈالا تو وہ جو تھوڑی سی روشنی ہوئی تھی جس سے اچھائی اور برائی کا فرق ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب اندھیرا ہو چکا پورا۔ صم بکم عمی، یہ ان کی تین حالتیں مزید اللہ نے بیان کی۔ اب وہ اندھیرا اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ اس روشنی کے بعد اب یہ اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں۔ کوئی بندہ کسی جگہ پہ گم ہو جائے تو اس کے حق تک پہنچنے کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ وہ چیخے چلائے، لوگ اس کی آواز سن کے آ جائیں گے کہ یار اس طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، وہاں پر چلو۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے کوئی روشنی اس کو نظر آئے، اس کو کہیں سے دھواں نظر آئے، اس کو کسی طرف سے کوئی چیز نظر آئے، وہ اس طرف چل پڑے کہ یار ادھر لگتا ہے کہ بندہ موجود ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے کانوں میں کوئی چیز سنائی دے، ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ادھر کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی تین طریقے، یا وہ خود چیخے چلائے، یا وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، یا وہ اپنے کانوں سے سنے۔ اور جس بندے کے پاس یہ تینوں طریقے نہ ہو، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ بندہ کبھی بھی اپنے گھر کو واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ ایک تو ہے اندھا، چلے گا پتہ ہی نہیں کہاں کھائی آئے گی، گرے گا مر جائے گا۔
سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، لہذا اس کے راستے کو تلاش کرنے کے ذرائع ناممکن ہے۔ یہ مثال اللہ نے اس بندے کی دی جس کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ہدایت کی نظر سے آنکھوں سے دیکھتا ہے سرسری نظر، بس وہ ایک اس کے لیے عادت بن چکی ہے، سنتا ہے وہ باتیں لیکن اس کے دل میں احساس ہی نہیں، کیونکہ لا الہ کا نور بجھ چکا۔ بولتا ہے وہ لیکن دل سے نہیں بولتا، اوپر سے حلق کے اوپر سے بولتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ کتنی آیتیں جن کو ہم دیکھتے، سنتے اور کتنے واعظ اور درس ہم دیتے ہیں، لیکن ہم خود کیا ہے؟ کبھی اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو دو آمنے سامنے کے بندے بنا کر دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ دونوں میں کتنا تضاد ہے۔ ان کی آپس میں لڑائی کروا کے دیکھیں کبھی اکیلے بیٹھ کے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا۔ لیکن ہم اپنی خودی سے ہی باہر نہیں نکلتے، اپنی تعریفوں سے باہر نہیں نکلتے، خوش فہمیوں سے باہر نہیں نکلتے، ہماری کیا اصلاح ہوگی؟ اصل بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو کوسے، اپنے آپ کو ملامت کرے۔ ہمارے لوگ کسی کو کہے گا میرے سے بڑا عقل مندی کوئی نہیں، میرے سے بڑا اصول پسندی کوئی نہیں، میرے سے بڑا اچھا بندہ ہی کوئی نہیں۔ جب تک اپنے آپ پر ملامت کرنا نہیں سیکھتے، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہ ایک مثال بیان کی ہے، اس کو کہتے ہیں مثال ناری، روشنی کی مثال۔ اگر آپ کے پاس دنیا میں روشنی نہیں ہے نا، آپ دنیا میں جی نہیں سکتے، آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ایک روشنی ہے جو آپ کو پہنچاتی ہے منزل پہ، اور آخرت کی منزل وہ روشنی آپ کو ایمان سے ملے گی۔ یہ اللہ نے منافقین کی بڑی گہری مثال بیان کی۔ آپ کو سمجھ آئی مثال کہ انہوں نے آگ جلانے والے کی طرح، یعنی ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سے انہوں نے ایمان لیا، تھوڑی سی روشنی ہوئی، اچھے برے کا پتہ چلا ایمان کی وجہ سے، لیکن پھر کچھ نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس وہ نور بصیرت نہیں ہے، میں اپنے فیصلوں میں اچھے اور برے کو سمجھ نہیں پاتا، اچھی عادات بری عادات کا فرق نہیں کر پاتا، تو اس کا مطلب ہے وہ نور کو جو ایندھن چاہیے تھا وہ بجھ چکا ہے۔ آج ہم اکثر لوگوں کی یہ کیفیت ہے، ایندھن ختم ہے پیچھے سے، صرف زبانی کلامی دعوے ہیں، نور نہیں ہے پیچھے۔ لا یرجعون، یہ لوگ مشکل ہی واپس آتے ہیں۔ اس کے لیے آنکھیں، کان، زبان، ان تینوں کو دل سے جوڑنا یہ ضروری ہے، اور دل کو اللہ سے جوڑنا ضروری ہے۔